اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ کی محبت اور اطاعت میں مال اور عمر بڑھ جانے کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث 5293 حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو حضرہ کے 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ یہ لوگ پہلے جو ہے وہ کافر تھے، اور پھر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کے کھانے پینے کی مجھ سے ذمہ داری اٹھا لے؟ یعنی کون ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہوگا؟ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ چنانچہ وہ تینوں انہی کے پاس تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا۔ وہ تینوں جو ہے چونکہ باہر سے آئے تھے، کافر تھے، مسلمان ہو گئے، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ تو وہ تینوں جو ہے وہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ تو پھر ایک موقع آیا جہاد کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، تو ان میں سے ایک اس لشکر کے ساتھ ہو گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ پھر اسی طرح ایک دوسرا موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، تو دوسرا شخص اس کے ساتھ گیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر جو تیسرا شخص تھا وہ اپنے بستر پر فوت ہو گیا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں تینوں کو جنت میں دیکھا، اور بستر پر وفات پانے والے کو ان کے آگے دیکھا جو بعد میں شہید ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا، جبکہ پہلے شہید ہونے والا شخص اس دوسرے شخص کے ساتھ تھا۔ یعنی جو بستر پر شہید ہوا تھا وہ سب سے آگے تھا جنت میں، جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا تھا وہ دوسرے نمبر پر تھا، اور جو پہلے نمبر پر شہید ہوا تھا تو وہ سب سے آخر میں تھا۔ ہمارے ہاں تو جہاد کی بہت فضیلت ہے، شہید کا بھی بہت درجہ ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو شخص پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے آگے ہوتا، جو سب سے آخر میں بستر پر فوت ہوا تھا وہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے آخر میں تھا ہونا چاہیے تھا، لیکن جو بستر پر شہید ہوا تھا وہ سب سے پہلے تھا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چنانچہ اس سے مجھے اشکال پیدا ہوا، یعنی وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو اس سے کون سی چیز عجیب لگی؟ یہ تو ٹھیک ہے نا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں اس مومن سے افضل کوئی شخص نہیں جسے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر کہنے کے لیے طویل عمر دی جائے۔ یعنی یہ جو بعد میں جو شخص مرا تھا بستر پر، اس کی عمر جو ہے وہ پہلے جو شخص مرا تھا اس سے زیادہ تھی۔ تو یہاں عمر کی فضیلت بیان ہو گئی کہ جو پہلے شخص تھا چونکہ وہ شہید ہو گیا تو اس کا جو اعمال کا جو ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو دوسرا شخص تھا وہ اس کے ایک ہفتے بعد شہید ہو گیا، تو اس کے نے جو ہے وہ پہلے شخص سے زیادہ اعمال کیے، اور جو تیسرا شخص تھا وہ چونکہ دونوں سے بعد میں مرا تو اس نے جو ہے وہ ان دونوں سے جو ہے وہ زیادہ اعمال کیے، اس نے جو ہے وہ اللہ کی عبادت
ذکر و تسبیح جو ہے وہ زیادہ کی ہے۔ ہم حضور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا مزرع الآخر، تو یہ دنیا جو ہے یہ آخرت سے اچھی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کمائی کر سکتے ہیں۔ تو جو بعد میں جو شخص مرا تھا، چونکہ اس نے جو ہے وہ زیادہ عمر پائی تھی، اور اس نے جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر میں گزاری، تو اس نے جو ہے وہ زیادہ اعمال کیے، تو اس وجہ سے اس کا درجہ جو ہے وہ ان دونوں سے جو ہے وہ زیادہ تھا۔ تو تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ، تو یہ صرف اس طرح نہیں کہ زبان سے سبحان اللہ، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا، تو جب آپ پر کوئی تکلیف ہوگی تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اللہ نے جو ہے جو میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہر عیب سے جو ہے وہ پاک ہے، وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو جو مجھ پر جو تکلیف آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، جو تنگ دستی آئی ہے، یہ میرے حق میں جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، آپ کی یہی دنیا جو ہے وہ جنت بن جائے گی۔ تو یہ سبحان اللہ ہے۔ اور تکبیر جو ہے اللہ اکبر، کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے آگے ہے۔ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا عظیم ہوتا ہے، اسی کا حکم جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ صدر و وزیر اعظم کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت جو ہے ایک عام شخص کے۔ تو اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا حکم سب سے آگے، چاہے اس میں میرا نفس جو ہے وہ راضی نہ ہو، چاہے میرے مال ضائع ہو جائے، چاہے اولاد خفا ہو جائے، رشتہ دار خفا ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ آگے ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتا دوں جو کہ بہت زیادہ افضل ہے، جو کہ اللہ کے راستے میں مال وہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ سے بھی وہ عمل زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ تو یہ صرف زبان سے نہیں کہ بس زبان سے اللہ اللہ کرنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، سجدہ عشق کے لیے پائے صنم ضرور ہو، کہ اگر بندہ جو ہے وہ صحیح عاشق ہو جائے تو وہ اپنے محبوب کے پیر کو جو ہے وہ ضرور دیکھ سکے گا۔ تو اگر ہم اللہ کے جو ہے وہ صحیح عاشق بن جائے تو اللہ کو جو ہے وہ دل کے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس آنکھوں سے نہیں، یہ دنیاوی آنکھوں سے۔ اور یہ پھر آگے فرماتا ہے علامہ اقبال، میرے جبینِ شوق کو بتا گیا راز کوئی۔ علامہ اقبال تو ایک وکیل تھا، اس کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے جو ہے ایک اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک راز تھا، چونکہ میرا جو ہے وہ عشق تھا، میں اللہ کی معرفت چاہتا تھا، تو اللہ نے جو ہے وہ مجھے ایک رازدان سے جو ہے یہ راز جو ہے وہ بتا دیا۔ تو اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ دل کیسے بنے گا؟ یہ اللہ والوں اہل ذکر کے ساتھ تعلق بنانے سے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنا مال جو ہے وہ انفقوا مما رزقناہم، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں۔
ہم سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں تھے، وہاں پر نہ بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ جو ہے وہ روٹی، کپڑا، مکان، نہ بیماری، نہ تنگ دستی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ اللہ نے ظلم کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جنت جو ہے وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر کمائی نہیں کر سکتے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کہ یہاں پر وہ کمائی کر لے، اور وہ کمائی کر کے اس درجے سے بھی جو ہے وہ اوپر چلا جائے۔ وہاں پر تو صرف ایک باغ تھا، یہاں پر کمائی کر کے عند ملیک مقتدر اپنے رب کے ہاں جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو یہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر نیک اعمال کریں، ذکر و تسبیح، تکبیر و تحلیل جو ہے وہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اذکار کرے، اور یہاں کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس کو قیمتی بنائے، اور یہی جو ہے اسی دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ ہم اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی جو ہے وہ عمر کی فضیلت بیان ہوئی، اور اسی طرح وقت کی بابا بھی جاری ہے۔